اگر آج آپ کو کوئی یہ کہہ دے کہ آپ کی پوری زندگی صرف ایک فیصلے سے بدل سکتی ہے تو شاید آپ کو یقین نہ آئے، لیکن حقیقت یہی ہے کہ انسان کی تقدیر اکثر کسی بڑے موقع سے نہیں بلکہ ایک چھوٹے سے فیصلے سے بدلتی ہے۔ سوال یہ ہے کہ وہ فیصلہ کیا ہے، اور کیوں لاکھوں لوگ ساری عمر محنت کرنے کے باوجود بھی دل کا سکون، برکت اور کامیابی حاصل نہیں کر پاتے؟ ذرا غور کیجیے۔ کیا آپ نے کبھی محسوس کیا ہے کہ کچھ لوگ کم وسائل ہونے کے باوجود بھی اطمینان سے جیتے ہیں، جبکہ کچھ لوگوں کے پاس سب کچھ ہونے کے باوجود دل بے چین رہتا ہے؟ آخر ایسا کیوں؟ کیا اس کی وجہ صرف دولت ہے؟ کیا اس کی وجہ صرف اچھی نوکری ہے؟ یا پھر اس کے پیچھے کوئی ایسی حقیقت چھپی ہے جسے ہم دیکھنے کے باوجود نظر انداز کر دیتے ہیں؟ قرآن ہمیں بار بار ایک ایسی سچائی کی طرف بلاتا ہے جسے اگر انسان سمجھ لے تو اس کی سوچ، اس کا کردار اور اس کی پوری زندگی بدل سکتی ہے۔ لیکن افسوس، ہم دنیا کی آواز تو سن لیتے ہیں مگر اپنے رب کی آواز سننے کے لیے وقت نہیں نکالتے۔ ہر صبح ہم نئی امیدوں کے ساتھ اٹھتے ہیں، نئے خواب دیکھتے ہیں، نئی منزلیں طے کرتے ہیں، لیکن کیا کبھی ہم نے یہ سوچا کہ جس زندگی کو بہتر بنانے کے لیے ہم اتنی دوڑ لگا رہے ہیں، کہیں وہی زندگی ہم سے پھسل تو نہیں رہی؟ کہیں ایسا تو نہیں کہ ہم دنیا کمانے میں اتنے مشغول ہو گئے ہیں کہ آخرت کی تیاری بھول بیٹھے ہیں؟ یاد رکھیے، دنیا کی سب سے بڑی ناکامی غریبی نہیں ہوتی، سب سے بڑی ناکامی یہ ہے کہ انسان اپنے رب سے دور ہو جائے، کیونکہ جب دل اللہ سے دور ہو جاتا ہے تو پھر چاہے دنیا کی ہر نعمت مل جائے، دل کا خالی پن کبھی نہیں بھرتا۔ کئی لوگ کہتے ہیں ہم بہت دعا کرتے ہیں مگر ہماری دعا قبول نہیں ہوتی۔ کچھ کہتے ہیں ہم محنت بہت کرتے ہیں لیکن برکت نہیں آتی۔ کچھ لوگ شکایت کرتے ہیں کہ گھر میں سکون نہیں، کاروبار میں برکت نہیں، اولاد فرما بردار نہیں، اور دل ہمیشہ بے چین رہتا ہے۔ لیکن کیا آپ نے کبھی اپنے آپ سے یہ سوال کیا کہ کہیں ہماری اپنی زندگی میں ہی کوئی ایسی کمی تو نہیں جو ہمیں اللہ کی رحمت سے دور کر رہی ہو؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب بندہ اپنے رب کی طرف ایک قدم بڑھاتا ہے تو اللہ اس کی طرف اس سے کہیں زیادہ رحمت کے ساتھ متوجہ ہوتے ہیں۔ سوچیے، اگر خالق کا خود اپنے بندے کا انتظار کر رہا ہو تو پھر دیر کس بات کی؟ اصل مسئلہ یہ نہیں کہ اللہ ہمیں دینا نہیں چاہتے، اصل مسئلہ یہ ہے کہ ہم لینے کے لیے تیار نہیں ہیں۔ ہم چاہتے ہیں کہ زندگی بدل جائے لیکن اپنی عادتیں نہیں بدلنا چاہتے۔ ہم چاہتے ہیں کہ تقدیر بدل جائے مگر اپنے گناہوں سے توبہ نہیں کرنا چاہتے۔ ہم چاہتے ہیں کہ دعائیں قبول ہوں مگر دل میں تکبر، حسد، غیبت اور نافرمانی کو چھوڑنا نہیں چاہتے۔ یاد رکھیے، اللہ کسی قوم کی حالت اس وقت تک نہیں بدلتے جب تک وہ خود اپنی حالت بدلنے کی کوشش نہ کرے۔ یہی وہ اصول ہے جس نے گمنام لوگوں کو دنیا کا رہنما بنا دیا، یہی وہ راجیہ ہے جس نے ٹوٹے ہوئے دلوں کو پھر سے روشن کر دیا، یہی وہ راستہ ہے جس نے مایوس انسانوں کو امید کی نئی روشنی دی۔ لیکن ابھی سب سے اہم سوال باقی ہے۔ اگر آج سے ہی آپ اپنی زندگی بدلنا چاہیں تو سب سے پہلا قدم کیا ہوگا؟ کون سی ایسی عادت ہے جو آپ کی تقدیر کا رخ بدل سکتی ہے؟ کون سا ایسا عمل ہے جو اللہ کی رحمت کے دروازے کھول سکتا ہے؟ اس سوال کا جواب اتنا گہرا ہے کہ اگر آپ نے اسے دل سے سمجھ لیا تو شاید آج کے بعد آپ کی زندگی پہلے جیسی کبھی نہ رہے۔ اگر کسی انسان سے پوچھا جائے کہ زندگی بدلنے کا پہلا قدم کیا ہے تو شاید کوئی کہے محنت، کوئی کہے دولت، کوئی کہے اچھی تعلیم اور کوئی کہے صحیح موقع۔ لیکن قرآن ایک ایسی حقیقت بیان کرتا ہے جو ان سب سے پہلے آتی ہے، وہ ہے انسان کا اپنے رب کی طرف سچے دل سے لوٹ آنا۔ ذرا سوچیے، جب ایک مشین اپنے اصلی سسٹم سے کٹ جاتی ہے تو چاہے وہ کتنی ہی قیمتی کیوں نہ ہو، دھیرے دھیرے کام کرنا چھوڑ دیتی ہے۔ بالکل اسی طرح انسان کا دل بھی جب اپنے پیدا کرنے والے سے دور ہو جاتا ہے تو زندگی میں بے چینی، مایوسی اور بے کیفی گھر کر لیتی ہے۔ باہر سے سب کچھ ٹھیک دکھائی دیتا ہے مگر اندر ایسا سناٹا ہوتا ہے جسے کوئی نہیں دیکھ پاتا۔ آج دنیا میں لاکھوں لوگ ایسے ہیں جن کے پاس دولت ہے، شہرت ہے،
बड़े बड़े घर हैं, महंगी गाड़ियां हैं, लेकिन फिर भी उन्हें रात को नींद की गोलियां खानी पड़ती हैं। आखिर ऐसा क्यों? क्योंकि जिस दिल को अल्लाह की याद के लिए बनाया गया हो, उसे दुनिया की चीजें कभी भर नहीं सकती। कुरान साफ फरमाता है कि दिलों का इत्मीनान सिर्फ अल्लाह के जिक्र से हासिल होता है। गौर कीजिए, अल्लाह ने ये नहीं फरमाया कि दिलों का सुकून दौलत से मिलेगा या ऊंचे ओहदे से मिलेगा, बल्कि फरमाया कि असली सुकून सिर्फ उसी के जिक्र में है। लेकिन यहाँ एक सवाल पैदा होता है, अगर जिक्र इतना अहम है तो फिर हम उसे अपनी जिंदगी का हिस्सा क्यों नहीं बनाते? वजह बहुत साफ है। शैतान जानता है कि जिस दिन इंसान का रिश्ता अपने रब से मजबूत हो गया, उसी दिन उसकी सबसे बड़ी चाल नाकाम हो जाएगी। इसलिए वो इंसान को गुनाह की तरफ ले जाने से पहले उसे गफलत में डालता है। गफलत यही वो बीमारी है जो इंसान को धीरे धीरे अंदर से खोखला कर देती है। पहले नमाज में सुस्ती आती है, फिर कुरान पढ़ना कम हो जाता है, फिर दुआ सिर्फ मुश्किल वक्त तक महदूद रह जाती है, और देखते ही देखते दिल इतना सख्त हो जाता है कि गुनाह भी गुनाह महसूस नहीं होता। याद रखिए, गुनाह सिर्फ आखिरत को नुकसान नहीं पहुंचाते, बल्कि दुनिया की बरकत भी छीन लेते हैं। कितने ही लोग हैं जो दिन रात मेहनत करते हैं मगर रिज़्क में बरकत नहीं होती। कितने लोग हर सुविधा होने के बावजूद सुकून से महरूम रहते हैं। अक्सर इसकी वजह बाहर नहीं बल्कि अंदर होती है। एक बुजुर्ग ने बहुत खूबसूरत बात कही थी। उन्होंने फरमाया, अगर तुम देखना चाहते हो कि अल्लाह से तुम्हारा रिश्ता कैसा है, तो ये मत देखो कि तुम्हारे पास कितना माल है, बल्कि ये देखो कि तुम्हारा दिल नमाज में कितना लगता है, कुरान पढ़ते वक्त कितनी कैफियत महसूस होती है, और गुनाह करने के बाद तुम्हें कितनी शर्म आती है। यही असली पैमाना है। आज हम लोगों की नजरों में अच्छा बनने की कोशिश करते हैं, लेकिन अल्लाह की नजर में अच्छे बनने की फिक्र बहुत कम करते हैं। हम कपड़ों का ख्याल रखते हैं मगर दिल की सफाई भूल जाते हैं। हम चेहरा रोज आईने में देखते हैं, लेकिन अपने अमाल का हिसाब शायद महीनों तक नहीं करते। जरा खुद से पूछिए, आखिरी बार कब आपने तन्हाई में बैठकर अपने रब से माफी मांगी थी? आखिरी बार कब आपने रोकर कहा था, ऐ अल्लाह, मैं कमजोर हूं, मुझे माफ फरमा, मुझे सीधा रास्ता दिखा। यकीन मानिए, अल्लाह अपने बंदे के आंसुओं को कभी झाया नहीं करते हैं। एक सच्ची तौबा सालों के गुनाहों का बोझ हल्का कर सकती है। एक सच्ची दुआ बंद किस्मत के दरवाजे खोल सकती है, और एक सच्चा सज्जा इंसान की पूरी जिंदगी का रुख बदल सकता है। लेकिन अभी भी एक बहुत बड़ा सवाल बाकी है। अगर अल्लाह इतना रहम करने वाला है, तो फिर कुछ लोगों की दुआएं जल्दी कबूल क्यों हो जाती हैं, जबकि कुछ लोग बरसों से दुआ कर रहे होते हैं? आखिर वो कौन सी बातें हैं जो दुआ और इंसान के बीच रुकावट बन जाती है? इस राज्य को जानना बेहद जरूरी है, क्योंकि हो सकता है आपकी जिंदगी की सबसे बड़ी तब्दीली उसी जवाब के अंदर छुपी हो। अब जरा दिल पर हाथ रखकर एक सवाल कीजिए, अगर आज आपकी हर दुआ उसी वक्त कबूल हो जाए, तो सबसे पहले आप क्या मांगेंगे? दौलत, अच्छी नौकरी, सेहत, औलाद, या दिल का सुकून? शायद हर इंसान का जवाब अलग होगा, लेकिन एक बात सब में मुश्तरक है, हर कोई चाहता है कि उसकी दुआ अल्लाह तक पहुंचे और कबूल हो जाए। मगर यहाँ एक ऐसी हकीकत है जिसे अक्सर लोग नजरअंदाज कर देते हैं। हम दुआ तो करते हैं, लेकिन क्या हमने कभी ये सोचा कि कहीं हमारी अपनी जिंदगी में ही ऐसी रुकावटें तो नहीं जो हमारी दुआओं के रास्ते में खड़ी हैं? रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक ऐसे शख्स का जिक्र फरमाया जो सफर में था। उसके बाल बिखरे हुए थे, कपड़े गर्द से भरे हुए थे, और वो दोनों हाथ उठाकर बार बार अपने रब से दुआ कर रहा था। देखने वाला यही समझेगा कि उसकी दुआ जरूर कबूल होगी। लेकिन फिर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि उसका खाना हराम, उसका पीना हराम, उसका लिबास हराम, और उसकी परवरिश हराम कमाई से हुई, फिर उसकी दुआ कैसे कबूल हो? जरा सोचिए, अगर हराम कमाई दुआ की कबूलियत में रुकावट बन सकती है, तो क्या हमें अपनी रोजी पर गौर नहीं करना चाहिए?
آج بہت سے لوگ کہتے ہیں کہ برکت نہیں رہی، مگر کیا ہم نے کبھی اپنے لین دین، اپنے کاروبار اور اپنی کمائی کا ایمانداری سے حساب کیا؟ یاد رکھیے، حلال رزق کم ہو سکتا ہے لیکن اس میں ایسی برکت ہوتی ہے جو حرام کی بہت زیادہ دولت میں بھی نہیں ملتی۔ کئی لوگ کم کماتے ہیں پھر بھی چین سے سوتے ہیں، اور کئی لوگ کروڑوں رکھتے ہیں مگر ہر وقت کسی نہ کسی فکر میں ڈوبے رہتے ہیں۔ اصل برکت مال کی زیادتی میں نہیں بلکہ اللہ کی رضا میں ہے۔ اسی طرح ایک اور چیز ہے جو انسان کو اس کے رب سے دور کر دیتی ہے، اور وہ ہے تکبر۔ جب انسان اپنے آپ کو دوسروں سے بہتر سمجھنے لگتا ہے، جب اسے اپنی عبادتوں پر گھمنڈ ہونے لگتا ہے، جب اسے لگتا ہے کہ اسے کسی کی نصیحت کی ضرورت نہیں، تو سمجھ لیجئے کہ شیطان اپنا کام کر چکا ہے۔ یاد کیجئے، شیطان نے اللہ کا انکار نہیں کیا تھا، اس نے تکبر کیا تھا، بس ایک گھمنڈ نے اسے رحمت سے محروم کر دیا۔ اگر اتنا بڑا عبادت گزار تکبر کی وجہ سے گر سکتا ہے تو ہم اور آپ کس گنتی میں ہیں؟ اس لیے ہر روز اپنے دل کا محاسبہ کیجئے، دیکھیے کہ کہیں دل میں کسی کے لیے حسد تو نہیں، کسی سے نفرت تو نہیں، کسی کا حق تو نہیں مارا، کسی کو اپنے الفاظ سے تکلیف تو نہیں دی، کیونکہ اللہ کے سامنے صرف نمازیں اور روزے ہی نہیں بلکہ بندوں کے حق بھی پیش ہوں گے۔ ایک اور بات جو زندگی بدل دیتی ہے وہ ہے استغفار۔ بہت سے لوگ استغفار کو صرف گناہوں کی معافی سمجھتے ہیں، جبکہ قرآن ہمیں بتاتا ہے کہ استغفار سے رحمت برستی ہے، رزق میں برکت آتی ہے، مشکلیں آسان ہوتی ہیں، اور اللہ ایسے راستے کھول دیتا ہے جن کا انسان نے کبھی تصور بھی نہیں کیا ہوتا۔ سوچئے، اگر دن میں صرف کچھ منٹ نکال کر استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ دل سے پڑھا جائے تو شاید وہی عمل آپ کی زندگی کا سب سے بڑا موڑ بن جائے۔ لیکن صرف زبان سے پڑھ لینا کافی نہیں، اصلی استغفار وہ ہے جس میں دل شرمندہ ہو، آنکھیں نم ہو اور ارادہ پکا ہو کہ اب گناہ کی طرف واپس نہیں لوٹنا۔ اللہ کو اپنے بندے کی توبہ اتنی پسند ہے کہ جب کوئی بندہ سچے دل سے اس کی طرف لوٹتا ہے تو اس کی رحمت اس کے گناہوں سے کہیں زیادہ تیزی سے اس کی طرف بڑھتی ہے۔ یہی اللہ کی شان ہے، وہی گناہگار کو بھی اپنا محبوب بنا سکتا ہے اگر وہ سچے دل سے لوٹ آئے۔ لیکن اب ایک ایسا سوال سامنے آتا ہے جو شاید آپ کی پوری سوچ بدل دے۔ اگر کسی انسان نے بہت گناہ کیے ہوں، نمازیں چھوڑی ہوں، زندگی غفلت میں گزری ہو، کیا اس کے لیے بھی امید باقی ہے؟ کیا اللہ اسے بھی معاف کر سکتے ہیں یا پھر بہت دیر ہو چکی ہوتی ہے؟ اس سوال کا جواب اتنا امید سے بھرا ہے کہ شاید اسے سن کر کسی مایوس انسان کی آنکھوں سے آنسو نکل آئے، اور یہی جواب اگلا حصہ آپ کی زندگی کا سب سے حسین پیغام بننے والا ہے۔ اگر آج تک آپ کو یہ لگتا رہا ہے کہ آپ کے گناہ اتنے زیادہ ہیں کہ اب اللہ آپ کو کبھی معاف نہیں کریں گے، تو شاید آج آپ کی زندگی کی سب سے بڑی غلط فہمی دور ہونے والی ہے۔ ذرا سوچئے، ایک بچہ بار بار گرتا ہے، کبھی دوڑتے ہوئے کبھی کھیلتے ہوئے، کیا اس کی ماں ہر بار اسے دھکا دے کر دور کر دیتی ہے؟ ہرگز نہیں، وہ اسے اٹھاتی ہے، سینے سے لگاتی ہے اور پھر چلنا سکھاتی ہے۔ جب ایک ماں کا دل اپنے بچے کے لیے اتنا رحم والا ہو سکتا ہے تو پھر اس رب کی رحمت کا کیا عالم ہوگا جس نے ماں کے دل میں بھی رحم رکھا۔ یہی وجہ ہے کہ اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتے ہیں کہ اے میرے وہ بندو جنہوں نے اپنی جانوں پر ظلم کیا ہے، اللہ کی رحمت سے مایوس مت ہو، بے شک اللہ تمام گناہ معاف کر دیتے ہیں، وہ بہت بخشنے والے اور بے حد رحم کرنے والے ہیں۔ یہ آیت صرف پڑھنے کے لیے نہیں ہے، یہ ہر اس انسان کے لیے امید کا پیغام ہے جو اپنے گناہوں کے بوجھ تلے دب چکا ہے، جس نے کبھی توبہ کرنے کا ارادہ کیا مگر شیطان نے اس کے دل میں یہ بات ڈال دی کہ اب بہت دیر ہو چکی ہے۔ یاد رکھیے، شیطان کی سب سے بڑی چال یہی ہے کہ پہلے انسان سے گناہ کرواتا ہے اور پھر اسی گناہ کی وجہ سے اسے مایوسی میں ڈال دیتا ہے۔ وہ چاہتا ہے کہ انسان یہ مان لے کہ اب واپسی کا کوئی راستہ نہیں بچا، لیکن اللہ کا پیغام اس سے بالکل الٹ ہے۔
اللہ چاہتے ہیں کہ ان کا بندہ چاہے جتنی بار گرے اگر سچے دل سے لوٹ آئے تو اس کے لیے رحمت کے دروازے کھلے ہوئے ہیں۔ لیکن ایک بات ہمیشہ یاد رکھیے، توبہ صرف الفاظ کا نام نہیں۔ اگر زبان استغفر اللہ کہہ رہی ہو اور دل گناہ چھوڑنے کے لیے تیار نہ ہو تو یہ مکمل توبہ نہیں کہلاتی۔ سچی توبہ وہ ہے جس میں انسان اپنے کیے پر شرمندہ ہو، اللہ سے معافی مانگے اور پکا ارادہ کرے کہ اب اسی گناہ کی طرف واپس نہیں جائے۔ اگر کبھی کمزوری کی وجہ سے پھر گناہ ہو جائے تو مایوس مت ہونا، دوبارہ اٹھیے، پھر توبہ کیجیے، کیونکہ اللہ تھکتے نہیں، انسان تھک جاتا ہے۔ اللہ کے خزانے کم نہیں ہوتے، لیکن انسان کی امید کم ہو جاتی ہے۔ زندگی بدلنے والے لوگوں کی ایک خاص عادت ہوتی ہے، وہ ہر رات سونے سے پہلے اپنا محاسبہ کرتے ہیں۔ وہ خود سے پوچھتے ہیں، آج میں نے کس کا دل دکھایا، کہاں جھوٹ بولا، کہاں غصے میں حد پار کر دی، کہاں نماز میں کوتاہی ہوئی، اور پھر اسی وقت اپنے رب سے معافی مانگ لیتے ہیں۔ یقین مانیے، جو انسان روز اپنا حساب خود لیتا ہے، قیامت کے دن اس کا حساب آسان ہو جاتا ہے۔ آج ہم اپنے موبائل کی بیٹری ختم ہونے سے پہلے چارجر ڈھونڈ لیتے ہیں، گاڑی میں تھوڑا سا شور آئے تو فوراً میکینک کے پاس چلے جاتے ہیں، لیکن جب دل گناہوں سے بیمار ہو جاتا ہے تب ہم مہینوں اور سالوں تک اس کی فکر نہیں کرتے ہیں، جبکہ سب سے زیادہ دیکھ بھال اسی دل کی ہونی چاہیے، کیونکہ قیامت کے دن اللہ کے سامنے وہی دل پیش ہوگا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ انسان کے جسم میں ایک گوشت کا ٹکڑا ہے، اگر وہ صحیح ہو جائے تو پورا جسم صحیح ہو جاتا ہے، اور اگر وہ بگڑ جائے تو پورا جسم بگڑ جاتا ہے۔ سنو، وہ دل ہے، اس لیے اپنے دل کو قرآن سے جوڑیے۔ نماز کو بوجھ نہیں، اپنی زندگی کا سب سے خوبصورت حصہ بنائیے۔ صبح کی شروعات اللہ کے ذکر سے کیجیے، رات کا خاتمہ استغفار پر کیجیے، لوگوں کو معاف کرنا سیکھیے، رشتہ داروں سے صلہ رحمی کیجیے، حلال رزق پر صبر کیجیے، اور ہر حال میں اللہ پر بھروسہ رکھیے۔ ہو سکتا ہے آپ کی مشکل آج ختم نہ ہو سکتا ہے آپ کی دعا کا جواب فوراً نہ ملے، لیکن یاد رکھیے اللہ کبھی دیر نہیں کرتے، وہ وہی وقت چنتے ہیں جو آپ کے لیے سب سے بہتر ہوتا ہے، اور شاید آپ کی زندگی کی سب سے بڑی نعمت اس دن آپ کا انتظار کر رہی ہو جس دن آپ صبر چھوڑنے والے ہو۔ اب صرف ایک آخری بات باقی ہے، اگر کوئی انسان آج اسی وقت اپنی زندگی بدلنا چاہے تو اسے سب سے پہلے کون کون سے عمل شروع کرنے چاہیے، کون سی چھوٹی چھوٹی عادتیں اس کی دنیا بھی سنوار دیں اور آخرت بھی روشن کر دیں۔ یہی وہ نسخہ ہے جو اگلے اور آخری حصے میں بیان کیا جائے، اور ہو سکتا ہے یہی نسخہ آپ کی زندگی کا سب سے قیمتی موڑ ثابت ہو۔ اب وہ لمحہ آ چکا ہے جس کا انتظار شروع سے تھا۔ اگر آپ سچ مچ چاہتے ہیں کہ آپ کی زندگی بدل جائے، آپ کا دل سکون پالے، آپ کے گھر میں برکت آ جائے اور اللہ کی رحمت آپ کے قریب ہو جائے، تو آج سے صرف 5 فیصلے کر لیجئے۔ یقین مانیے، اگر آپ نے انہیں اپنی زندگی کا حصہ بنا لیا تو آنے والے دنوں میں آپ خود محسوس کریں گے کہ آپ کے اندر کچھ بدل رہا ہے۔ پہلا فیصلہ، نماز کو اپنی زندگی کی سب سے بڑی ترجیح بنا لیجئے۔ دنیا کا کوئی کام ایسا نہیں ہونا چاہیے جو آپ کو اللہ کے سامنے کھڑے ہونے سے روک دے، کیونکہ جس انسان کا رشتہ نماز سے مضبوط ہو جاتا ہے اس کا رشتہ اپنے رب سے مضبوط ہو جاتا ہے، اور جس کا رشتہ اللہ سے جڑ جائے اسے دنیا کی کوئی طاقت توڑ نہیں سکتی۔ دوسرا فیصلہ، ہر روز کچھ وقت قرآن کے لیے ضرور نکالیے، چاہے صرف کچھ آیات ہی کیوں نہ ہو۔ قرآن صرف پڑھنے کی کتاب نہیں بلکہ جینے کا راستہ ہے۔ جب قرآن دل میں اترتا ہے تو انسان کی سوچ بدلتی ہے، پھر اس کے الفاظ بدلتے ہیں، اس کے اعمال بدلتے ہیں، اور آخرکار اس کی پوری زندگی بدل جاتی ہے۔ تیسرا فیصلہ، استغفار کو اپنی عادت بنا لیجئے۔ چلتے ہوئے، بیٹھتے ہوئے، سفر میں، کام کے دوران بار بار دل سے کہیے استغفر اللہ۔ ہو سکتا ہے وہی استغفار آپ کی پریشانیوں کا دروازہ بند کر دے اور رحمت کا دروازہ کھول دے۔ چوتھا فیصلہ،
کسی کا دل مت دکھائیے۔ کئی بار انسان راتوں کو تہجد پڑھتا ہے مگر دن میں لوگوں کے دل توڑ دیتا ہے۔ یاد رکھیے، اللہ اپنے حق معاف کر سکتے ہیں لیکن بندوں کے حق تب تک معاف نہیں ہوتے جب تک وہ خود معاف نہ کر دے۔ اس لیے اگر کسی کا دل دکھایا ہے تو دیر مت کیجیے، معافی مانگ لیجیے۔ ہو سکتا ہے اسی ایک معافی کی وجہ سے آپ کی زندگی میں برکت اتر آئے۔ پانچواں اور سب سے اہم فیصلہ، ہر حال میں اللہ پر بھروسہ رکھیے۔ اگر آج حالات مشکل ہیں تو یہ بھی ہمیشہ نہیں رہیں گے۔ اگر آج آنسو ہے تو کل مسکراہٹ بھی ہوگی۔ اگر آج راستے بند نظر آ رہے ہیں تو یاد رکھیے، اللہ ایسے دروازے کھولتے ہیں جن کا انسان تصور بھی نہیں کر سکتا۔ ذرا سوچئے، اگر آج کی رات آپ کی زندگی کی آخری رات ہو تو کیا آپ اپنے رب سے ملنے کے لیے تیار ہیں؟ کیا آپ کی نمازیں آپ کو سکون دیتی ہیں؟ کیا آپ کے والدین آپ سے راضی ہیں؟ کیا کسی کا حق آپ کے ذمے تو نہیں؟ کیا کوئی ایسا گناہ ہے جسے آپ آج تک چھوڑ نہیں پائے؟ ان سوالوں کا جواب صرف آپ کو معلوم ہے اور آپ کے رب کو۔ یاد رکھیے، موت عمر دیکھ کر نہیں آتی، وہ امیر اور غریب میں فرق نہیں کرتی، جوان اور بوڑھے میں امتیاز نہیں کرتی۔ جب اس کا وقت آتا ہے تو انسان کی ساری دولت، شہرت اور طاقت پیچھے رہ جاتی ہے، ساتھ جاتا ہے تو صرف ایمان اور نیک اعمال۔ اس لیے آج کا دن یوں ہی مت گزرنے دیجیے۔ ہو سکتا ہے کل کا سورج آپ کی آنکھوں سے کبھی نہ دیکھا جائے، ہو سکتا ہے آج کا سجدہ آپ کی زندگی کا آخری سجدہ ہو سکتا ہے آج کی توبہ آپ کی آخری توبہ ہو۔ اس لیے اپنے رب کی طرف لوٹ آئیے اس سے پہلے کہ لوٹنے کا وقت ہی ختم ہو جائے۔ یاد رکھیے، زندگی بدلنے کے لیے کسی چمتکار کا انتظار مت کیجیے۔ چمتکار اس دن شروع ہوتا ہے جس دن انسان سچے دل سے اللہ کی طرف پہلا قدم بڑھاتا ہے۔ پھر اللہ اس کی زندگی میں ایسے بدلاؤ لاتے ہیں جنہیں دیکھ کر لوگ کہتے ہیں یہ کیسے ہو گیا، جبکہ حقیقت یہ ہوتی ہے کہ وہ اللہ کی رحمت کا اثر ہوتا ہے۔ دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمارے دلوں کو اپنی محبت سے بھر دے، ہمیں نماز کی پابندی نصیب فرمائے، ہمارے چھوٹے بڑے تمام گناہ معاف فرما دے، ہمارے گھروں میں سکون، ہمارے رزق میں برکت، ہماری اولاد میں نیکی اور ہماری زندگی میں خیر و عافیت عطا فرمائے، ہمیں ایمان پر زندگی اور ایمان پر ہی موت نصیب فرمائے، آمین۔ اگر اس بیان نے آپ کے دل کو ذرا سا بھی چھوا ہے، اگر آپ کو محسوس ہوا ہے کہ آج اللہ نے آپ سے بات کی ہے، تو اس پیغام کو صرف اپنے تک محدود مت رکھیے۔ ہو سکتا ہے آپ کی وجہ سے کسی مایوس انسان کو امید مل جائے، کسی گناہ گار کو توبہ کی توفیق مل جائے اور کسی بے نماز کو نماز کی اہمیت سمجھ آ جائے۔ اللہ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔